بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورۃ التوبہ آج ہم جو ہے وہ آیت نمبر 7 to 13 دیکھیں گے، اور دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے اس میں جو ہے آیتوں کا خلاصہ کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک سوائے ان کے جن سے عہد کیا ہو تم نے مسجد حرام کے پاس، پھر جب تک وہ قائم رہیں عہد پر تمہارے لیے تو تم بھی قائم رہو ان کے لیے. کیوں ایسا؟ کیونکہ بے شک اللہ پسند کرتا ہے عہد پورا کرنے والے کو یا پھر عہد توڑنے سے بچنے والوں کو. آیت نمبر 8، کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیسے ہو جب بھی وہ غالب پائیں تم پر، نہ لحاظ کریں گے تم میں کسی بھی رشتہ داری کا اور نہ ہی ذمہ داری کا. وہ راضی کرنا چاہتے ہیں تمہیں اپنے منہوں سے، حالانکہ انکاری ہیں ان کے دل، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ فاسق ہے، یعنی نافرمان ہے. آیت نمبر 9، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون. سودا کیا انہوں نے اللہ کی آیتوں کا دنیا کی حقیر قیمت پر اور روکا اللہ کے راستے سے، بے شک وہ انتہائی برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں. آیت نمبر 10، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. نہیں لحاظ کرتے ہیں وہ کسی بھی مومن کی رشتہ داری کا اور نہ ہی ذمہ داری کا، اور اسی طرح کے لوگ وہی حد سے گزرنے والے ہیں. آیت نمبر 11، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور وہ قائم کریں نماز اور ادا کرتے رہیں زکوٰۃ تو وہ بھائی ہیں تمہارے دین میں، اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں ان لوگوں کے لیے جنہیں معلوم کرنا ہے، یعنی جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. آیت نمبر 12، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر وہ توڑ دیں اپنے عہد کو جب کہ انہوں نے اس کو عہد کیا ہے، پکا کیا ہے، اور وہ اگر طعنہ دیں تمہارے دین میں تمہیں تو قتل کر ڈالو کافر کے یعنی کفر کے سرداروں کو، بے شک نہیں ہے کوئی اعتبار ان کے قسموں کا، اور ایسا کیوں کرو تاکہ وہ سب جو ہے عہد توڑنے سے باز آ جائیں. آیت نمبر 13،
ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين۔ کیوں نہیں تم جنگ کرو گے ان لوگوں سے جنہوں نے توڑا اپنے قسموں کو، اپنے عہد و پیما کو، اور انہوں نے تو ہمت بھی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی، جب کہ انہوں نے ہی جو ہے وہ شروعات کی تم سے پہلی بار۔ کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ تو اللہ تعالیٰ تو زیادہ حقدار ہے کہ تم اسی سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ سورۃ التوبہ میں اگلی آیت پر ہم چلتے ہیں، آیت نمبر 7 سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس آیت میں ہمیں کیا بتا رہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیے کہ انداز کس طریقے کا ہے۔ کیفا ویسے تو حروف استفہام ہے، یعنی کہ کوشچن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے تو وہ سوال کے طور پر نہیں، ایک تعجب کے طور پر۔ کیفا کیسے ہو سکتا ہے، کس کے لیے؟ للمشرکین مشرکوں کے لیے اللہ کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے ہو سکتا ہے، یعنی ایک تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کہیں تم لوگ یہ سوچو کہ یہ کیا ہو گیا، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا حکم دے دیا کہ مشرکوں کو 4 مہینے کی مہلت دے دو، دین اس کے بعد جو ہے انہیں یہاں سے نکال دو۔ تو اس پر تم لوگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہاں دیکھو کہ ان لوگوں کا حال تو ایسا تھا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ یعنی کہ ایک وہ حال کیا تھا کہ سامنے وہ عہد توڑ رہے تھے، اور ایسے تھے یہ لوگ کہ انہوں نے بالکل بھی جو ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل بھی ان کے رسول ہونے کا لحاظ نہیں کیا، ان کے پیغامات، ان کے رسالت کا لحاظ نہیں کیا کسی بھی طریقے سے، اور اتنی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے بھی بالکل بھی یعنی کسی بھی طریقے کی اپنے رسومات کو نہیں چھوڑا انہوں نے، اور شرک کو نہیں چھوڑا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بھول گئے کیا تم یہ ساری باتیں، کہ کیسے انہوں نے اپنے رسول کو پریشان کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مؤثر زبان کا کوئی ان کے اوپر اثر نہیں ہوا، اتنے خوبصورت اللہ کے کلام کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ان کا لحاظ کرے؟ بالکل بھی نہیں۔ اور مشرکوں کے ساتھ کیسے کوئی عہد ہو سکتا ہے؟ یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا ایک بات، کہ جیسے انگلش میں ایک محاورہ ہے نا، ٹیٹ فار ٹیٹ کا، اگر تمہارے ساتھ کوئی یہ معاملہ کرے اس طریقے کا کہ آپ تو اس کے آگے صلح کا پیغام رکھ رہے ہیں، پیار محبت کا پیغام رکھ رہے ہیں، لیکن اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کی برائیوں میں لگا ہوا ہے، یا پھر آپ سمجھیے کہ آپ کی جو ہے وہ بربادی میں لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تم وہی معاملہ کرو جیسے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ یہ بہت دو ٹوک انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کی پرمیشن دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب اس کے بعد جو ہے آیت کے اگلے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پھر کن لوگوں سے ہم بھی اپنے عہد کو پورا کریں، یعنی ایسے مشرک جنہوں نے عہد کو توڑ دیا، تم بھی ان کے عہد کو توڑ سکتے ہو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں، پھر کس کے عہد کو پورا کرے؟ الا الذین، اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے سوائے ان کے جن سے عہد کیا تم نے مسجد حرام کے پاس۔ یہاں پر 3 قبیلوں کا نام آتا ہے، یہودی کے 3 قبیلے تھے جنہوں نے عہد تو لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں سے، لیکن الحمدللہ انہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا۔ تو ان کے عہد کو پورا ہونے کے لیے یعنی کہ 9 منتھس جو ہے، 9 منتھ کا ان کا ایگریمنٹ تھا، یعنی وہ 4 مہینوں کے علاوہ اس میں اور آپ 5 مہینے ملا دیں، یعنی ان کے عہد کو پورا کرنے کے لیے 9 مہینے باقی تھے۔ تو اللہ نے بھی حکم دیا کہ تم بھی ان کے ساتھ ان کے معاہدے کو پورا کرو جس طریقے سے وہ تمہارے عہد کو پورا کر رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کہ بہت کلیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کی پرمیشن دے دی۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا کہا اللہ نے؟ پھر جب تک وہ قائم رہے تمہارے ساتھ، فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ،
فاستقیموا لہم. یس، جب تک وہ تمہارے ساتھ عہد پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم بھی جو ہے ان کے لیے عہد پر قائم رہو. یس، یہ بات ہے. یہاں پر دیکھیں کہ کیوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے کس کو؟ ایسے متقیوں کو. یہ کون سے متقی ہے؟ یہ وہ متقی ہیں جو سماجی لیول پر جا کر بھی کوئی جو ہے عہد کو نہیں توڑتے ہیں، لوگوں کے عہد کو پورا کرتے ہیں، چاہے وہ انفرادی لیول پہ ہو یا اجتماعی لیول پر ہو. یہاں پر سماجی لیول پر جا کر بات کی جا رہی ہے. اور یہ تقویت آپ سمجھیے کہ یہ متقی، یہ تقوی کون سا ہے؟ یہ سماج کے لیول پہ جا کر جو تقوی کیا جاتا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے. اور ان لوگوں کا حال تو ایسا تھا، یعنی کہ جیسے کہ میں آپ سے پہلے ابھی ذکر کر چکی ہوں کہ ایسے تھے یہ مشرکان مکہ کہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ تعلیمات پر عمل نہ کرتے ہوئے، بالکل یعنی کہ آج کے ٹائم پر بھی دیکھے کہ بہت سارے مسلمان ہیں ایسے، یعنی ہم آیتیں تو پڑھتے ہمیں ایسا لگتا ہے او ہو چلو بھائی یہ تو 1400 سال پرانی جو ہے وہ کہ پالیسی کی بات ہے، اس وقت کی بات ہے. جی نہیں، نا ویڈیو آلسو ہمیں تمام باتیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے. آج دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو ہے وہ سمجھے آپ سنت پڑھنے کے بعد بھی، ان کی جو ہے وہ حیات زندگی پڑھنے کے بعد بھی، قرآن کو جو ہے وہ سمجھنے کے بعد بھی، آج ہر مسلمان کے پاس قرآن ہوتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ رکھا ہے کئی مسلمانوں نے. اور اس کے بعد جو ہے یعنی ذرا بھی انہیں فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ اپنے بالکل اپنے جو ہے مسلک میں پڑا ہوا ہے، اپنے مذہب کو جو ہے وہ اچھا مانتا ہے، جس مسلک کو فالو کر رہا ہے اور اپنے ہی دین میں مگن ہے وہ. اور ان کو جو رسومات اپنے دین میں انہوں نے نکال رکھی ہے، سنت کے خلاف جو ہے وہ اس رسومات پہ عمل کرنے کو اپنی شان سمجھتا ہے. یہاں پر دیکھیں کہ آج کس طریقے سے مسلمان ایک عہد توڑ رہا ہے. اللہ سے، اس کے رسول سے کئی عہد اللہ نے قرآن میں لیے ہیں، پھر بھی وہ توڑ رہا ہے. وہ ایک انفرادی لیول پہ بھی توڑ رہا ہے، وہ ایک اجتماعی لیول پہ بھی توڑ رہا ہے. اچھا چلے، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تعجب کا اظہار کیا، اور وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیفا، کیسے ہو جب بھی وہ غلبہ پائے. یعنی اب یہ والا ہے، یہ دوسرا والا کیفا، یہ تھوڑا سا الگ انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لے رہے ہیں کہ دیکھو یہ بھی ہے، ایسی بات بھی ہے کہ جب بھی وہ غلبہ پا جائیں تم پر، یعنی اگر وہ تم پر جو ہے وہ حاوی ہو جائیں، نہیں وہ لحاظ کریں گے فیکم تمہارے بارے میں، الن کسی بھی رشتہ داری کا، ولا ذمہ اور نہ ہی ذمہ داری کا. بہت احتیاط سے اس کو پڑھیے. دیکھیے اکثر لوگ یہاں پر جو غلطی کرتے ہیں، یہ الا نہیں ہے، یہ الن ہے. الن یعنی کہ رشتہ داری کے لیے یہاں پر استعمال کیا گیا ہے یہ ورڈ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم کیوں ایسا سوچتے ہو کہ میں نے مشرکوں کے ساتھ بہت غلط کیا، جبکہ حال تو ان کا ایسا ہے کہ یہ اگر مسلمانوں پر غلبہ پا جائیں. اور دیکھیں کہ یظہرو جو ہے، یظہرو الفاظ قرآن میں مدد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر یہ اعلیٰ کے کمبینیشن کے ساتھ آتا ہے تو یہ اپوزٹ میننگ دیتا ہے، یعنی اس کے اگینسٹ میں کھڑے ہو جانا، اس کے اگینسٹ میں کسی اور کی مدد کرنا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے حال تو ان کا ایسا ہے، ان مشرکان مکہ کا، ان مشرکوں کا، ان یہودیوں کا، ان کافروں کا، کہ اگر یہ تم پر غلبہ پا جائے کسی بھی رشتہ داری اور ذمہ داری کا یہ ذرا بھی لحاظ نہیں کریں گے. کتنی بڑی حقیقت ہے. دیکھیے یہ مکہ والے کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے رشتہ دار تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے راستے میں پریشان کر رہے تھے اور اتنے روڑے اٹکا رہے تھے دین کے راستے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ دین کے کام میں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں حال تو ان کا ایسی ہے. اور یہاں پر دیکھیں کہ علن جو ہوتا ہے یہ بھی سمجھیے کہ اجتماعی لیول پر آتا ہے، لیکن کس خاندانی لیول پر آپ لے لیں کہ نہ وہ خاندان کے کسی بھی رشتہ داری کا وہ لحاظ کریں گے، بالکل بھی انہیں پرواہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے کنبے کا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا ہی بچہ ہے، ذرا بھی وہ اس بات کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے، اور کسی بھی ذمہ داری کا نہیں.
کہ نہیں بھائی یہ بھی ہماری طرح انسان ہے، اور دیکھو کہ یہ بندہ، یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ انسان ہے، یہ وہ اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے ساتھ 13 سال رہے نبوت کے بعد، اس سے پہلے 40 سال یہ ہمارے درمیان رہے، کبھی بھی ہمیں انہوں نے کوئی بھی ایسی تعلیمات نہیں دی، نہ جنت کی، نہ جہنم کی، نہ قرآن کی، نہ اللہ کی کوئی بات ہمیں بتائی، اور نہ ہی جو ہے یعنی کہ جہنم کی، نہ جنت کی، نہ آخرت کی، نہ دنیا کی، کوئی بھی نہیں۔ اس بات پر بھی وہ غور و فکر نہیں کرتے، اور نبوت کے بعد بھی 13 سال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ایمان لے کر آئے تھے، تبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذرا بھی لحاظ نہیں کریں گے کسی بھی رشتہ داری کا، اور نہ ہی کسی بھی ذمہ داری کا۔ اور کیا ہے پھر، کیا بات ہے، یردونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم، کتنی بڑی حقیقت ہے، دیکھیں یہ وہ راز ہے جو اللہ نے فاش کیا، وہ راضی کرنا چاہتے ہیں تمہیں اپنے ہی منہوں سے، حالانکہ انکاری ہیں ان کے دل۔ حقیقت ہے بہت بڑی اس میں، یعنی اپنے منہ سے تو آپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تعریفیں کریں گے، اور آپ سے جو ہے ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ آپ ان سے خوش ہو جائیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان سے خوش ہو جائے، ان سے راضی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں نہیں، دیکھو ان کا دل بہت انکاری ہے، یہ منہ سے بہت اچھی اچھی باتیں کریں گے، وہ چاہیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، ان کی باتیں مان لو، لیکن ان کے دل انکاری ہیں۔ اور دیکھیے کہ یہ آبا جو ہوتا ہے نا، آبا یعنی کہ بہت شدت سے منع کرنا، کسی بھی چیز کا بہت شدت سے انکار کرنا۔ اس ورڈ کو تقریباً سورۃ البقرہ میں اور اس کے بعد سورہ انعام میں، جہاں پر ہم نے ابلیس کا قصہ پڑھا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں قرآن میں بیان کیا ہے، وہ آبا استکبرا، کہ وہ اس نے کیا کیا، انکار کیا، اور وہ متکبر ہو گیا۔ تو یہ آبا کیسا انکار ہوتا ہے، بالکل شدت سے، ہارڈلی کسی چیز کو جو ہے وہ انکار کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ بھلے ہی اپنے منہ سے آپ کے سامنے بہت اچھی اچھی باتیں کریں، لیکن ان کے دل جو ہے وہ ایمان سے خالی ہے، ان کے دل جو ہے وہ بہت زیادہ انکاری ہے۔ اور حال کیا ہے ان کا، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثریت ان کی کیسی ہے، فاسق ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے فکس کر دیا، انہیں یہ ٹائٹل دے دیا کہ ان کی جو اکثریت ہے، جو لوگ سامنے کچھ ہے اور پیچھے کچھ ہے، یعنی سامنے تو وہ ایسے دینداروں کو راضی کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کر لیں گے، لیکن پیچھے حال ان کا ایسا ہے کہ اکثریت ان کے لوگ جو ہے وہ فاسق ہے، نافرمان ہے وہ۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں کہ یعنی کہ تھوڑا سا یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے، میں جو آپ کو دے دوں، کیفا دونوں آیتوں میں آیا ہے۔ اگر دونوں آیتوں کو ہم کمپیئر کریں، ٹھیک ہے، تو اوپر والی آیت تو کلیئرلی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ مشرکوں کے لیے گئی ہے، مشرکوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ دوسری آیت تقریباً آتی ہے کہ جیسے یہودیوں کے لیے آئی ہے۔ یہودیوں کا حال یہی تھا، بالکل بھی یہ آج بھی ان کا یہی حال ہے کہ دشمنوں پر اگر کبھی غلبہ پا جائیں تو یہ کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ ناؤ ڈے میڈیا کے تھرو ہمیں کتنی باتیں جو ہے وہ پتہ چلتی ہیں کہ کس طریقے سے وہ مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، کیسے ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ پھر ایک چیز اگر ہم لیں کہ ہاں واقعی یہ آیت اگر جو ہے وہ یہودیوں کے لیے گئی ہے، تو اگلی آیت جیسے کہ اس بات سے ثابت ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ پھر کیا ہوا؟ تو سودا کیا انہوں نے اللہ کی آیتوں کا دنیا کی حقیر سی قیمت میں۔ یعنی اگر ہم آیت کا یہ حصہ پڑھیں تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جو عمل تھا آیتوں کو بیچنے کا، آیتوں کے، اللہ کی آیتوں کا سودا کرنے کا، یہ عمل یہودیوں کا تھا۔ یہودی ایسا کرتے تھے۔ پہلی بات تو اپنی تورات میں سے یعنی کہ آیتوں کو نکال دیتے تھے، وہ صفحہ ہی نکال دیتے تھے جہاں پر اللہ کا کوئی ایسا حکم آتا تھا جو ان کے مزاج سے ٹکراتا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہیں کہیں یعنی یہ سمجھے کہ فتوے ایسے جو ہے وہ دے دیتے تھے لوگوں کو جو فتویٰ پوچھنے والے کے مزاج کے حساب سے تھا، تاکہ اپنی جیب بھر سکے۔ ایسے ایسے معاملات جو یہ کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا حال تو ایسا تھا کہ یہ تھوڑی سی قیمت میں جو ہے وہ اللہ کی آیتوں کو بیچ دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یعنی کہ پتہ چلتا ہے کہ دوسرا والا کیفا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، یہ کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ یہودیوں کے لیے۔
اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرا جرم کیا تھا ان کا، فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ سَبِيلِهِ، اور روکا اللہ کے راستے سے. کس نے؟ انہوں نے ہی. ایک تو یہ اللہ کی آیتوں کا سودا کیا کرتے تھے، اور دوسرا حال ان کا کیا تھا کہ یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے. خود تو اللہ کے راستے میں آتے نہیں تھے، خود تو اللہ کے راستے میں کچھ بھی کام کیا نہیں کرتے تھے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے انہیں بھی وہ روکتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ انتہائی برا عمل ہے جو یہ کر رہے ہیں. کتنی بری بات ہے. دیکھیے آپ آج کے ٹائم میں بھی دیکھیے کہ کچھ مسلمان، سارے تو نہیں لیکن کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ واقعی خود اللہ کے راستے میں آتے نہیں ہیں، لیکن دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے جو ہے وہ روکتے رہتے ہیں. چونکہ ہمارا یہ فیلڈ ہے، لوگوں کا ہم سے جو ہے وہ سابقہ پڑھتے رہتا ہے. کچھ لوگ تو چلیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے انہیں جو ہے کہیں نہ کہیں سے کھینچ کر لاتا ہے اپنے راستے میں. کئی رکاوٹیں ان کے راستے میں آتی ہے، کئی لوگ ان کے جو ہے وہ کے کان بھرتے ہیں کہ نہیں کیا ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کی، سمجھ کر پڑھنے کی، اس طریقے کی باتیں. نہیں کوئی بات نہیں، بس اس کو ترجمے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو جو ہے وہ تلاوت کرتے رہو، تجوید سیکھ لو، یہ کر لو وہ کر لو. کئی اسٹوڈنٹس ہمارے ایسے ہمارے پاس آتے ہیں جو یہ فیڈ بیک دیتے ہیں ہم کو جب وہ سیکھنے آتے ہیں کہ ماضی میں ان کے ساتھ کیا ہوا. مجھے ایسی آیتیں اس وقت یاد آتی ہے کہ انہیں خوف نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں. ایک جگہ تو ہم پڑھیں گے یا تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں کہ انشاءاللہ آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کی لعنت ہے ان پر. اس آیت پر تو یقین کریں کہ دل دہل جاتا ہے اندر سے، اور واقعی پھر اللہ سے دعا کرنے کا بہت زیادہ دل کرتا ہے، اللہ میری ذات سے کبھی کوئی تیرا بندہ تیرے راستے سے نہ رکے، کبھی کوئی مجھ سے ایسا عمل نہ ہو جائے، کبھی میری زبان سے ایسا کوئی کلمہ نہ نکل جائے، ایسی کوئی بات نہ نکل جائے جو تیرے راستے میں آنے والوں کے لیے نعوذ باللہ رکاوٹ کا سبب بنے. اس بات کا مجھے بہت زیادہ خوف ہوتا ہے، کیونکہ میں پڑھ چکی ہوں اللہ کے کلام میں کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یا رکتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر. اللہم لا تجعلنا منہم. اس کے بعد دیکھیے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات کو دوبارہ دہرا دیا، وہ کیا ہے، لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ. نہیں وہ لحاظ کرتے ہیں کسی مومن کی رشتہ داری کا اور نہ ہی ذمہ داری کا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ. کہہ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہ یہی لوگ ہیں، اسی طریقے کے لوگ ہیں، وہ حد سے گزرنے والے ہیں. سوچے ذرا، یہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں جو بالکل دین میں، اللہ کے معاہدے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے میں کسی بھی مومن کا لحاظ نہیں کرتے ہیں. دیکھیے کہ دین اسلام میں اس چیز کو آپ فیل کریں گے کہ دین اسلام نے جو ہے وہ وعدوں کو، پرومس کو، عہد کو بہت زیادہ امپورٹنس دیا ہے، بہت ہی زیادہ. یعنی توڑنے والے کو، وعدہ کر کے پورا نہ کرنے والے کو تو خیر ویسے بھی منافق کا ٹائٹل اللہ نے دے دیا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ بہت چھوٹی چھوٹی، چاہے وہ آپ کے بچوں سے ہی کوئی وعدہ کیوں نہ ہو. یعنی جب ہم چھوٹی چھوٹی وعدوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب ہم دھیان رکھتے ہیں، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے بڑے وعدے پورے کرنے کے ہمیں جو ہے وہ توفیق دے دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں، حال تو ان کا ایسا ہے کہ بالکل یہ لحاظ نہیں کرتے ہیں کسی بھی مومن کی رشتہ داری کا اور نہ ہی ذمہ داری کا، اور اسی طریقے لوگ وہ حد سے بڑے ہوئے ہیں. اللہ نے ان کو ٹائٹل دے دیا، اللہ نے ان کو سرٹیفائڈ کر دیا، یہ ہے اصل میں حد سے بڑے ہوئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ عہد کا بھی بالکل کوئی بھی لحاظ نہیں کرتے ہیں. ہاں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ یہاں پر دیکھیے کہ جیسے کہ رشتہ داری کی بھی بات آ گئی نا، کہ نہ وہ عہد کے معاملے میں کسی بھی ذمہ داری اور عہد کا معاملہ لے لیں آپ سے، یا پھر آپ جو ہے وہ رشتہ داری کا معاملہ لے لیں، کسی بھی طریقے سے یہ جو ہے وہ بہت افسوس کی بات ہے کہ لحاظ نہیں کرتے ہیں. آپ کی بھی لائف میں ایسے کافی لوگ آپ کو جو ہے وہ ملتے ہوں گے یا ہوں گے آپ کی زندگی میں بھی جو واقعی ایسے کیریکٹر کے لوگ ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کیریکٹر کے لوگوں سے ہماری بھی حفاظت کرے، اور ہمارے بھی اندر کبھی ایسا کیریکٹر نہ آئے جو بالکل بھی یعنی کہ اس کیٹیگری میں جائے کہ جو عہد و پیما کا بالکل بھی لحاظ نہ کرے. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہے، کون ہے
جو اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔ کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حد سے بڑھنے والوں میں نہیں آئے گا؟ اب کیا کرے ایسے لوگوں کے ساتھ؟ ان کو چانس دیا جائے، اگر ٹھیک ہے، اگر انہوں نے یہ معاملہ کیا، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور وہ نماز قائم کریں اور وہ زکوٰۃ ادا کریں تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ بھائی ہیں تمہارے دین میں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں ان لوگوں کے لیے جنہیں علم رکھنا ہے یا جنہیں معلوم کرنا ہے۔ کتنی کلیئر بات ہے، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا چانس دیا۔ اب کوئی ایسا شخص ہے کہ چلو بھائی بہت زیادہ، یعنی کہ ابھی وہ اس کو سمجھ آ گئی آیتیں، اب وہ بہت لحاظ کرنے لگا ہے اور خود اس نے توبہ کر لی، توبہ تو، اور توبہ کا معاملہ دیکھیے کہ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں ہے۔ توبہ تو کی اس نے، لیکن ظاہری صورت اس کی کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی اب یہ حد سے بڑھنے والوں میں سے نہیں ہے؟ تو ظاہری صورت اس کی کیا ہے؟ دوسرے مومن مسلمانوں کی طرح وہ بھی نماز کو قائم کرے، وہ بھی زکوٰۃ کو ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے اب یہ دین میں تمہارا بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ذرا، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہہ دیا ہے کہ اب تم اب ان کو جو ہے دین کے راستے میں اپنا بھائی بنا سکتے ہو، دین میں یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو آیتیں ہم تمہیں تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، قرآن اپنے آپ کی تفصیل خود ہے۔ ہم اگر کہیں یہاں وہاں سے تفصیل نہ پڑھیں تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اپنے قرآن میں جو ہے وہ ایک بات کو دوسری جگہ اس کا خلاصہ کر ہی دیتا ہے، الحمدللہ۔ اور نفصل الآیات لقوم یعلمون، اور اسی طرح ہم جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے آیتوں کو بیان کر دیتے ہیں، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، پھر اگلی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، دیکھیے اب یہاں پہ دیکھیے کہ ان لوگوں کی بات ہے۔ اب ایسے لوگ، اوپر کیا کہا، کچھ لوگ سدھر جاتے ہیں، بات کو مان لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں اللہ کے حضور میں، تو ٹھیک ہے چلو بھائی شامل کر لو دین میں۔ ہاں لیکن آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا حال تو ایسا ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ توڑ دیں اپنے عہد و پیما کو، من بعد عہدہم، بعد اس کے کہ عہد کرنے کے بعد اگر انہوں نے توڑ دیا، نمبر 1 تھنگ، اور تانا دے وہ کہاں پر، فی دینکم، تمہارے دین میں، نمبر 2۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، دھیان سے سنیے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر سمجھو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھلم کھلا عہد کو توڑ رہے ہیں، کوئی لحاظ نہیں کر رہے ہیں، تو کیا کرو ان کے ساتھ، معاملہ کیا کرو، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ بہت خوبصورت بات ہے، کاش آج کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر سمجھو کہ وہ تمہارے عہد کو توڑ رہے ہیں، لحاظ نہیں کر رہے ہیں، پختہ کر لیا، پکا وعدہ لے لیا، اس کے بعد بھی وہ توڑ رہے ہیں اور دین میں تانا نکالتے، دین میں فالٹ نکالتے، تانا تم کو مار رہے ہیں دین کے معاملے میں، تو کرے کیا ان کے ساتھ، تو پھر اب ان کے ساتھ لڑو، اب ان کے ساتھ تم جنگ کرو، اور ان کے ساتھ جنگ کرو، اور کس سے، کفر کے سرداروں سے تم جنگ کرو۔ بے شک نہیں ہے کوئی اعتبار ان کی قسموں کا، اور ایسا کیوں کرو ان کے ساتھ، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ سب جو ہے عہد کو توڑنے سے باز آ جائیں۔ دیکھیے کہ خارجہ پالیسی جو ہوتی ہے نا، ایک ملک کی دوسرے ملک سے ہوتی ہے، اس کا ایٹیکیٹ سکھایا جا رہا ہے۔ اٹھے سٹھے یوں ہی کسی بھی مشرک، کسی بھی کافر کو کوئی بھی مسلمان مار نہیں سکتا ہے، اور نہ ہی ان سے جنگ کر سکتا ہے۔ معاہدہ توڑا ہے بھائی، ان کا ایگریمنٹ انہوں نے جو ہے وہ توڑا ہے، تب آپ کو جنگ کرنے کی پرمیشن اللہ نے دی ہے۔ بی کیئرفل، یہاں دیکھو کہ ان کا جرم کیا ہے۔ پہلا جرم کیا تھا ان کا، کہ انہوں نے عہد کو توڑا۔ دوسرا جرم کیا تھا، دین میں فالٹ نکال رہے، اللہ کے دین میں فالٹ نکال رہے۔ اب یہاں پر ایک خوبصورت بات، خوبصورت نقطہ جو آپ نوٹ کر لیں کہ کافروں کو نہیں مارنا ہے، کفر کو ختم کرنا ہے۔ دیکھیے کہ یہاں پر ائمۃ الکفر کہا گیا ہے، کفر کے سرداروں کو جو ہے مارو، کفر کے جو ہے وہ سرداروں کو، کفر کو ختم کرو، ان سے لڑو۔
کیوں؟ کیونکہ ایسے کافروں کے عہد کا، ان کے وعدوں کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے، اور ایسا ایسا تم کرو گے. دیکھو نرمی کہیں بھی برتنی نہیں ہے. دین میں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سختی کے لیے کہا ہے وہاں ہمیں بہت زیادہ سختی کرنی چاہیے، تاکہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ غیر مذہب کے لوگ بالکل کہنا چاہیے کہ ایمان کی اتنی زیادہ پختگی ہونی چاہیے کہ انہیں بالکل ڈھیلا نہ سمجھے، ایک دم ان کے اندر کمزوری نہ دیکھیں. ایمان کی اتنی زیادہ جو ہے ان کے اندر پختگی ہونی چاہیے. اس سے کیا پتہ چلا؟ دیکھیے کہ جو لوگ یعنی کسی باتوں کے غازی ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو صرف زبان سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن اپنے عہد پر، اپنی بات پر قائم نہیں رہتے. اللہ نے بھی کہہ دیا نہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. توڑا قسموں، انہوں نے قسموں کو توڑا، آپ بھی ان سے بدلہ لو اور کفر کو ختم کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ کافر کو. یہ ایک بہت خوبصورت لیسن ہے جو دین اسلام سے الحمدللہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو کیوں نہیں تم جنگ کرو گے. یعنی کچھ لوگوں کو ایسا فیل ہوا کہ نہیں ارے یہ لوگ تو ہمارے ساتھی ہیں، ہم ان کے ساتھ جو ہے مکہ میں رہتے تھے، اتنے دن ہم نے وقت ساتھ میں گزارا ہے، کچھ ہمارے بزنس کے پارٹنرز ہیں، کچھ ایسے ہیں کچھ ویسے، یعنی خیال آتا ہے نا انسان کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب شعور کو بیدار کر رہے ہیں، ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا بھائی تمہیں، الا تقاتلون، کیوں نہیں تم جنگ کرو گے ان لوگوں سے جنہوں نے توڑا اپنے ہی قسم کو، اپنے ہی پرامس کو انہوں نے توڑا اور بھول گئے تم. وَهَمُّ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، یہ ہے وہ بات، دیکھو اس بات کو بھول گئے تم اور ہمت کی تھی انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کیا ہو گیا تم کو، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں پرمیشن دے رہے ہیں کہ لڑو بھائی، ان سے لڑو، ان سے جنگ کرو، اب کیوں تم ان سے جنگ نہیں کرتے ہو، کیا ہو گیا ہے تم کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھول گئے تم، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے قسموں کو توڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکہ کی روئے زمین سے نکالنے کی کوشش کی. وَهُمْ بَدَاؤُكُمْ، اور سنو جبکہ انہوں نے ہی شروعات کی تھی پہلی بار. کتنا بڑا خلاصہ اللہ نے کیا دیکھو، یعنی کہ جب تک یعنی مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے، جب تک اپوزیشن پارٹی یا دشمن قوم جو ہے وہ یعنی کہ شروعات نہ کرے، جب تک مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ شروعات نہیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں شروعات تو انہوں نے کی تھی، جنگ کرنے کی، رسول کو پریشان کرنے کی، مسلمانوں کو پریشان کرنے کی، اور اس کے بعد جو ہے یعنی شروعات تو انہوں نے ہی کی تھی. اور سنو کیا ہو گیا ہے تم کو، اتخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو ان سے، کیوں تم ان سے جنگ نہیں کر رہے ہو جبکہ اللہ نے حکم دے دیا ہے. حالانکہ تھوڑی سی عجیب لگتی ہے بات، دیکھیے کہ کوئی بھی ہوگا اس وقت، دیکھیے کہ اگر آپ میں کوئی بھی ہوتا تو شاید یہی سوچتا کہ ارے ہمارے یہ سارے رشتے دار ہیں، ہم ان کے ساتھ زندگی گزارے ہیں، ایک زندگی کا کچھ حصہ ہم نے ان کے ساتھ گزارا ہے، اب کیسے ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں. کہیں نہ کہیں تھوڑا سا تو دل میں بات آئے گی نا. لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر بندے کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کیا ہو گیا، ڈر گئے تم ان سے، تو سنو فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ ہے وہ آیت جس کی وجہ سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کے دل کو جو ہے وہ دھارس دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو کیا ہو گیا تم کو، تم ان سے ڈر گئے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر واقعی تم حقیقی مومن ہو. اللہ اکبر. کیا پتہ چلا اس آیت سے؟ ایک بہت سیدھی سی بات، سچا ایمان جو ہے وہ اللہ کا ڈر دیتا ہے. جس انسان کے اندر سچا ایمان ہوتا ہے ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر اس کے اندر ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی مانگے تاکہ سماج کا، لوگوں کا، اور کہ ذات برادری کا، خاندان کا، فیملی کا، رشتہ داروں کا ڈر ہمارے دل سے جاتا رہے. دیکھیے دو چیز میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے. قرآن سے میں نے ایک بہت خوبصورت میسج یہ لیا، دو چیز ایک ساتھ ہم دل میں نہیں رکھ سکتے. کوئی کہے نہیں بھائی میں اللہ سے بھی ڈرتی ہوں، رشتہ داروں سے بھی ڈرتی ہوں، مجھے لحاظ ہے، نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے.
اگر اللہ کا ڈر ہے تو خود بخود سماج کا ڈر اللہ سبحانہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں. کیوں؟ آپ کے ایمان کا لیول اتنا پختہ ہو جاتا ہے. اور اگر سمجھیے کہ کہیں نہ کہیں سماج کا ڈر آپ کے اندر ہے تو کسی کونے میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا. نہیں، دو چیز میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے. اللہ کا ڈر مانگے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ آج جب اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر انسان کے اندر ہوتا ہے تو خود بخود اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کے خوف کو، اس کے ڈر کو خود بخود اللہ سبحانہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں. اور ایک بندے مومن بہت ہی ایک دھارس والی، ایک نڈر والی زندگی الحمدللہ گزارتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے جو ہے اتنی آیتیں ہماری ہو گئی الحمدللہ. اوکے، کتنی ہو گئی آیتیں؟ 13 آیتیں ہو گئی الحمدللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانین الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.